فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب 250 سالہ انسان جلد سوم، جس میں تاریخ امامت کے 4 ادوار کا ذکر ہے، جس کے مؤلف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ہیں اور مترجم سید کوثر عباس موسوی ہیں۔ ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 65 ہے، اور اب ہم یہاں پر ایک نئے جو چیپٹر ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اب عاشورہ کے دروس جو ہمیں یعنی درس ملا اس حوالے سے یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ کل یہاں پر مطلب 4 دروس کا ذکر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنے ٹائم تک یعنی کتنی نشستوں میں مکمل کریں گے۔ 4 دروس ہیں، پیج 576 سے شروع ہو کے پیج 631 تک ہے، یہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اربعین حسینی، ایک نئی تحریک کا آغاز، یہ ہم پڑھیں گے، اور جو ہی ہم یہ پڑھیں گے اس کے بعد تیسرا دور مکمل ہو جائے گا، اور ہم اس کے بعد اگلی نشست میں آ جائیں گے چوتھے دور کی جانب۔ تو آئیے اس تیسرے دور کے اختتام میں جو عاشورہ کے دروس ہیں پہلے ان کو پڑھتے ہیں۔ دروس میں ہے نمبر 1، مطلب پہلا درس کہ عاشورہ صرف ایک درس نہیں ہے بلکہ یہ متعدد دروس پر مشتمل ایک مکمل کتاب ہے۔ اگر ہمارا اسلامی معاشرہ اپنے شایان نشان اور حق کے مطابق عظمت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر امت مسلمہ اپنی آزادی، عزت و آبرو اور دین کو آج کی اس مادی دنیا میں اٹھنے والے سیاسی طوفان میں محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو اسے عاشورہ کے دروس کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور ان میں سے ہر ایک پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے سلسلے میں باریک بینی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے انقلابی تحریکیں چلائی ہیں، قیادتیں کی اور شہادتیں پیش کی ہیں۔ ان میں پیغمبروں اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان کی اولادوں کی تعداد بھی کم نہیں، لیکن حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت منفرد ہے، اور کربلا کا واقعہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح کربلا کے شہیدوں کا بھی اپنی جگہ ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ آخر کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس کیوں کے جواب کو اس واقعے کی طبیعت میں تلاش کر لینا چاہیے، اسی چیز سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی تحریک صرف اور صرف خدا، دین خدا اور مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح کے لیے تھی۔ یہ پہلی خصوصیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنَّ لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار، کتاب تاریخ فاطمہ والحسن والحسین، ابواب ما یختص بتاریخ الحسین بن علی، باب نمبر 37، حدیث نمبر 2، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ وصیت لمحمد بن حنفیہ۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ یہ جو ہم نے عربی کا جملہ پڑھا کہ یہ خود نمائی نہیں، اپنے آپ کو سامنے لانے کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے کچھ طلب کرنے کے لیے نہیں ہے، نمائش نہیں ہے۔ اس تحریک میں معمولی سا بھی ظلم یا فتنہ و فساد نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس جملے کا جو مولا حسین علیہ السلام کے الفاظ۔
پھر لکھا ہے کہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ لِإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّی. یہ نقطہ بہت اہم ہے. انما یعنی اس پاک نیت اور منور ذہن میں کوئی اور غرض و مقصد نہیں ہے. قرآن کریم صدر اسلام کے مسلمانوں کو مخاطب قرار دے کر فرماتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 47 فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. اور یہ سورہ انفال کی آیت 47. اور یہاں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اَنَّا لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا. دو راستے ہیں. وہاں قرآن فرماتا ہے کہ ان کی طرح بنو جو غرور خود پسندی اور نفس پرستی کے لیے نکلے. یعنی اس نکلنے میں جو چیز نہیں ہے وہ اخلاص ہے. یعنی غلط راستے پر حرکت کرنے میں صرف اپنی ذات اور میں سامنے ہوتا ہے. ورثاء الناس، خود کو بنا سنوار کے قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر جواہرات سے خود کو آراستہ کر کے رجز خوانی کرتے ہوئے نکلتا ہے. کہاں کے لیے؟ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو جواب ہے میدان جنگ کے لیے. میدان جنگ وہ جگہ ہے جہاں یہ انسان اور اس جیسے دسیوں ہلاک ہو کے خاک پہ مل جاتے ہیں. اس انسان کا نکلنا اس طرح ہے کہ اس کے پاس صرف اپنا نفس ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ ایک طرف اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جن کے پیش نظر خود پسندی، ذاتی، جماعتی یا قومی مفاد نہیں ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی پہلی خصوصیت ہے. اس میں جو کام انجام دیتے ہیں اس میں ہمارے اور آپ کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کام کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوگی. مرکز اخلاص سے جتنا دور ہوں گے اور خود پسندی، خود پرستی، اپنے لیے کام کرنے، اپنی فکر میں رہنے اور ذاتی و قومیتی مفادات وغیرہ کے جتنا قریب ہوں گے اتنا ہی دوسرے گروہ سے قریب ہوں گے. اس اخلاص مطلق اور اس خود پرستی مطلق میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. اس طرف سے ہٹ کر جتنا اس طرف جائیں گے کام کی اہمیت اتنی ہی کم ہوگی اور اس کی برکت بھی اتنی ہی کم ہوگی، اس کی بقا بھی اتنی ہی کم ہوتی جائے گی. یہ اس مسئلے کی خاصیت ہے. یہ جنس جتنی کم خالص ہوگی، ملاوٹ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی جلدی خراب ہوگی. اگر خالص ہو تو کبھی خراب نہیں ہوگی. سامنے کی چیزوں سے اس کی مثال دینا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونا جتنا خالص ہوگا اتنا ہی پائیدار ہوگا، اس میں زنگ نہیں لگے گا. لیکن اگر اس میں ملاوٹ ہو تو جتنا لوہا اور تانبا اور دوسری کم قیمت دھاتیں اس میں ملی ہوں گی اتنا ہی جلدی یہ خراب ہوگا. یہ ایک مسلمہ اصول ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ سامنے کی باتیں ہیں لیکن معنویات میں یہ موازنہ زیادہ باریکی سے ہوتا ہے. مادی اور معمولی نظر سے اس کو نہیں سمجھ سکتے. اہل بصیرت سمجھتے ہیں. اس قضیے میں صراف، صاد الف ر پہ تشدید، صراف، نقاد اور جوہری خداوند عالم ہے. پھر عربی میں لکھا ہے فَإِنَّ النَّاقِدَ بصیر. اور یہ حدیث قدسی ہے. کتاب حوالہ بحار الانوار، کتاب النبوہ، ابو الف بے واو بے، قصص موسیٰ و ہارون، باب نمبر 18، حدیث 23. پھر لکھا ہے کہ ہمارے کام میں سوئی کی نوک کے برابر بھی خلوص کم ہو تو اسی کے برابر ہمارے کام کی اہمیت کم ہوگی اور خدا اس کی پائیداری کم کر دے گا. خدا ناقد بصیر ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا اس میں سوئی کی نوک کے برابر بھی ملاوٹ نہیں ہے. بنا بری آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آج تک باقی ہے اور تا ابد باقی رہے گا. اس بیابان میں کچھ لوگ عالم غربت میں قتل کر دیے گئے، ان کے جنازے بھی وہیں دفن کر دیے گئے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، انہیں ختم کیا. ان کی شہادت کے بعد مدینے میں آگ لگائی. واقعہ ہرہ
جو اس کے ایک سال بعد رونما ہوا، اس گلستان کو روند ڈالا، پھولوں کو کچل ڈالا۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ اب بھی ان پھولوں کے شیدائی باقی ہوں گے؟ کس مادی اصول کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ اس عالم طبیعت میں یہ گلستان اب بھی باقی رہے گا؟ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس گلستان کی خوشبو دنیا میں پھیلتی گئی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ امام حسین علیہ السلام کے جد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور امام حسین علیہ السلام انہی کی راہ پر تھے، مگر خود امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام کو قبول نہیں کرتے مگر آپ کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے لیکن امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، جیسے حسین علیہ السلام کے اللہ کو نہیں مانتے مگر حسین علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ اسی خلوص کا نتیجہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے کام میں سوئی کی نوک برابر بھی کھوٹا پن نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خالص چیز ابھی تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امام حسین علیہ السلام کے نانا بھی ہیں ان کو نہیں مانتے ہیں لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بابا امام علی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ وہ امام حسین کے خدا کو نہیں مانتے لیکن امام حسین کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ اسی خلوص کا نتیجہ ہے۔ سامعین، یہ والا پیراگراف اس سے پہلے والے پیراگراف کے ساتھ کافی مماثلت رکھتا ہے لیکن یہاں پہ جو لکھا ہے وہ ہم نے پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر مزید لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک سے جڑا ہوا ایک اور انتہائی اہم پہلو یہ ہے کہ پھر بریکٹ پہ لکھا ہے کہ البتہ اس کا تعلق اخلاص کی طاقت سے ہے لیکن وہ خود بھی اہم ہے۔ تو ایک اور انتہائی یعنی امام حسین علیہ السلام کی تحریک سے جڑا ہوا ایک اور انتہائی اہم پہلو یہ ہے کہ صدر اسلام کے کسی بھی دردناک اور خون آلودہ واقعے میں سانحہ کربلا سے بڑھ کر مظلومیت، بے کسی اور تنہائی کا پہلو نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام ہے، جو چاہے اٹھا کر دیکھ سکتا ہے۔ میں نے اس حوالے سے غور و فکر کیا ہے اور دیکھا ہے کہ اسلام کے ابتدائی سالوں میں چند جنگیں لڑی گئی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جنگ کی ہے لیکن کم از کم ایک حکومت تھی، اس کے فوجی تھے جو لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر محاذ جنگ پر جاتے تھے لیکن ان کے پیچھے ماؤں کی دعائیں، بہنوں کی تمنائیں، دیکھنے والوں کی آفرین کی صدائیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام جیسے قائدین کی حوصلہ افزائی ان کے شامل حال ہوتی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپنی جان قربان کرنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ اب لکھا ہے کہ صدر اسلام کی کسی جنگ کے موقع پر جب حق اور باطل کے لشکر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے تھے، حق کے لشکر کی کمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام جیسی ہستیاں کر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو میدان جنگ میں جائے اور دشمن فوج کے فلاں مشہور جنگجو کو موت کے گھاٹ اتار دے؟ لشکر اسلام سے ایک جوان کھڑا ہوا، بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام میں کروں گا۔ پیغمبر اکرم نے اس جوان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا اور اسے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجا۔ سارے مسلمان اس کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ جوان میدان میں گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہم میں سے کتنے لوگوں کی یہ دلی خواہش ہے کہ ہمارے زمانے کا امام ایک اشارہ کر دے تو ہم اپنی جانیں فدا کریں۔ جب انسان رہبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو، حوصلہ افزائی ہو رہی ہو اور معلوم ہو کہ کامیاب ہونے اور دشمن کو شکست دینے کے لیے جنگ کر رہے ہیں تو یہ کامیابی کی امید ہے جو جنگ پر اکساتی ہے۔ واقعہ کربلا میں جو کچھ نظر آتا ہے اس کے سامنے یہ جنگ سخت نہیں ہے، البتہ بعض دیگر واقعات بھی ہیں جن میں کسی حد تک غربت کا پہلو
پایا جاتا ہے، جیسے امام زادوں کے واقعات ہیں، جیسے ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں حسنی سادات کے واقعات ہیں، لیکن یہ حضرات بھی جانتے تھے کہ ان کی پشت پر امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام جیسے امام ہیں جو ان کے آقا و مولا ہیں، اور ان پر ان کی نظر ہے، انہیں اس کا خیال ہے اور ان کے بال بچوں کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیں ان فاسد حکمرانوں سے جنگ کریں اور جہاد کریں، تمہارے بال بچوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ اس وقت شیعہ معاشرہ تھا، ہر طرف سے خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا، ان کی قدردانی کی جاتی تھی اور میدان جنگ کے باہر ان کا گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ لیکن واقعہ کربلا میں اسلام کا خالص ترین جوہر اور لب لباب جن کو سبھی قبول کرتے تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام موجود تھے اور شہید بھی ہونے والے تھے۔ اس بات کو وہ خود بھی جانتے تھے اور ان کے قریبی اصحاب کو بھی معلوم تھا۔ انہیں اس وسیع و عریض اسلامی دنیا اور پورے عالم انسانیت میں کسی کی کوئی امید و توقع نہ تھی۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ وہ بالکل ہی مظلوم اور بے یار و مددگار ہیں۔ اس وقت عالم اسلام میں کچھ ایسی نامور ہستیاں تھیں کہ جنہیں حسین بن علی علیہ السلام کے مارے جانے کا کوئی غم نہ تھا، کیونکہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کو اپنے مفادات کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے، اور اگر کچھ لوگوں کو اس بات کا رنج و ملال تھا بھی تو اس مسئلے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ پس عشق و محبت سے سرشار اس غم انگیز اور المناک مبارزے میں بیرونی دنیا سے کسی بھی مدد و حمایت کی امید یکسر طور پر معدوم تھی۔ جو کچھ تھا صرف اور صرف اسی کربلا کے میدان میں موجود تھا۔ ساری امیدیں اسی معمولی سے اجتماع پر منحصر تھی کہ جنہوں نے شہادت کو گلے لگانے کا ارادہ کر رکھا تھا، اور جیسا کہ اس وقت کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر ان کی شہادت کے بعد بھی کوئی ان پر سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد کے حالات غیر معمولی تھے۔ اس بات میں بڑا فرق ہے کہ ایک کمانڈر اپنی فوج کے بلبوتے یعنی ہر قسم کے وسائل سے لیس ایک بڑی فوج کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور اپنی پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے تاکہ کامیابی حاصل کر سکے یا منصب شہادت پر فائز ہو جائے۔ ایسے میں لوگوں کی نظریں اس کمانڈر پر ہوتی ہیں، لوگ اسے یاد کرتے ہیں اور اس کی یاد میں ترانے پڑھتے ہیں، اس کی جنگ کامیابی اور شہادت کی تعریف کرنے لگتے ہیں، یعنی اس جنگ کا پورا منظرنامہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ البتہ یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے، لیکن اس میں اور اس قربانی میں فرق ہے جسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ایک دنیا میں اس وقت پیش کیا جائے جب طاقت اور حکومت ان ظالموں اور جابروں کے ہاتھ میں ہو۔ ایسے موقع پر سب کے سب اس سے کہہ رہے ہوں کہ اپنی جگہ بیٹھے رہو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یہاں تک کہ پورا ماحول ہی اس کے خلاف ہو، نہ تو کوئی اس کے کارنامے بیان کر رہا ہو اور نہ ہی کوئی شاباش کہنے والا ہو۔ ایسے موقع پر وہ تنہا اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ دنیا بھر سے جمع ہونے والے لاکھوں لوگوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہو جائے اور اس میدان جنگ میں قدم رکھے جہاں سینکڑوں خونخوار بھیڑیوں نے آپ علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیر لیا ہو، اور وہ ان سب کے درمیان میں آ کر ان کے خلاف آواز بلند کرے، جبکہ وہ یہ جانتا ہو کہ یہاں بظاہر کامیابی نہیں ملنے والی ہے، بچنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، یہاں پر مارا جانا یقینی ہے، اور یہ بھی جانتا ہو کہ مارے جانے کے بعد اس وسیع و عریض مملکت اسلامی میں اسے شاباش کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ان پر پھول نچھاور کرنے والا ہے، یہاں تک کہ اس کے اہل و عیال کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پسماندگان کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آنے والا کوئی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے عاشورہ کے واقعے میں حتیٰ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ جیسے
लोग بھی جو خاندان بنی ہاشم اور اسی شجرہ طیبہ سے تھے مکہ یا مدینے میں یہ جرت نہیں کرتے کہ کھڑے ہوں اور امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر آواز بلند کریں۔ یہ عالم غربت کا جہاد ہے اور عالم غربت کا جہاد سخت ترین جہاد ہے۔ سب دشمن ہیں، سب منہ پھیر چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد میں حتیٰ بعض دوست بھی پھر گئے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کسی سے فرمایا کہ آؤ میری مدد کرو۔ اس نے مدد کرنے کے بجائے اپنا گھوڑا بھیج دیا اور کہا کہ میرے گھوڑے سے جو چاہو مدد لو۔ اس سے بڑی غریب الوطنی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ عالم غربت کا جہاد اور کیا ہوگا؟ اور پھر اس عالم غربت کے جہاد میں عزیز ترین اعزاء آنکھوں کے سامنے قربان ہو جاتے ہیں۔ بیٹے، بھتیجے، بھائی، چچا کے بیٹے بنی ہاشم کے پھول بکھر جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے زمین پر گرتے ہیں، یہاں تک کہ 6 ماہ بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام مصیبتوں کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس میں اتھر سے روح کے نکلتے ہی بے پناہ و بے سہارا اہل حرم پر حملہ ہوگا، جانتے ہیں کہ یہ بھوکے بھیڑیے کم سن بچیوں اور بچوں پر حملہ کریں گے، ان کے دلوں پر خوف طاری کریں گے، ان کے اموال کو لوٹیں گے، انہیں اسیر بنا لیں گے، ان کی توہین کریں گے۔ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی والا مقام بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو اسلام کی اعلیٰ شخصیات میں سے ہیں گستاخی کریں گے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ خود پیاسے ہیں، اہل و عیال بھی پیاسے ہیں، کم سن بچے پیاسے ہیں، بچی پیاسی ہے، بوڑھے پیاسے ہیں، حتیٰ شیرخوار پیاسا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جہاد کتنا سخت ہے۔ جہاں پر بزرگان خوف کھاتے ہوں، دشمن اپنا بہت ہی سخت اور بے رحم چہرہ دکھاتا ہو، اور جہاں سبھی لوگ یہ خیال کرتے ہوں کہ اگر میدان میں اتریں گے تو تنہائی انہیں اپنی گرفت اور نرغے میں لے لے گی، وہاں پر انسان کی اصلیت اور اس کے باطن کا جوہر کھل کر سامنے آتا ہے۔ کسی کا بھی کربلا کے شہداء سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ تو کل اور نہ آج، اور نہ ہی اس وقت تک جب تک کہ خدا جانے اور چاہے۔ لہٰذا شہداء کربلا منفرد ہیں۔ آپ ہزاروں بوڑھے مجاہدین میں کوئی حبیب ابن مظاہر اور جوانوں میں جناب علی اکبر جیسا ڈھونڈ نہیں سکتے۔ امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد دشمن پوری دنیا کے سامنے آپ علیہ السلام کے بھرپور پروپیگنڈا کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کوئی ایسے انسان نہیں تھے جنہیں زمانے اور دشمن کی پہچان نہ ہو۔ آپ علیہ السلام بخوبی جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد دشمن کیا کیا خباثتیں دکھائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی یہ مظلومانہ اور عالم غربت کی شہادت دشمن کے مختصر اور طویل المدت منصوبے کو خاک میں ملا دے گی اور اسے شکست سے دوچار کر دے گی۔ اور ایسا ہوا بھی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شکست ہوئی تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ قتل ہو جانے کو شکست کھانا نہیں کہتے۔ جو شخص محاذ جنگ پر مارا جاتا ہے اسے شکست کھانا نہیں کہتے ہیں، بلکہ اپنے ہدف تک نہ پہنچنے کو شکست کھانا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کا ہدف یہ تھا کہ اسلام اور نبوت کے آثار کو اس روئے زمین سے اکھاڑ کر پھینک دے، لیکن دشمن کو شکست ہوئی کیونکہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ دشمن کے ان تمام منصوبوں، یعنی کہ جنہیں انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق تیار کیا تھا یا کرنا چاہتے تھے، ان میں رکاوٹ ڈالتے ہوئے اسلام کی حقانیت اور اس کی مظلومیت کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں، کہ جس کے نتیجے میں اسلام کے دشمنوں کو شکست ہو، جو کہ ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کو مختصر اور طویل المدت دونوں منصوبوں میں کامیابی ملی ہوئی ہے۔
نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ قلیل المدت منصوبے میں کامیابی کی تفصیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے قیام، مظلومانہ شہادت اور اہل حرم کی اسارت الف سین الف ریتے کے نتیجے میں بنو امیہ کا حکومتی نظام متزلزل ہو کر رہ گیا۔ اسی واقعے کے بعد دنیا اسلام بالخصوص مدینہ اور مکہ میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کے نتیجے میں آل ابو سفیان کا سلسلہ نابود ہو کر رہ گیا۔ اس واقعے کے محض 3 سے 4 سال کے اندر آل ابو سفیان کا خاتمہ ہو گیا اور وہ نابود ہو گئی۔ کس کے وہم و گمان میں تھا کہ جس دشمن نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا سے میدان میں مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا تھا، وہ یوں آپ علیہ السلام کی فریاد کے آگے شکست سے دوچار ہو جائے گا، وہ بھی صرف 3 سے 4 سال کے مختصر عرصے میں۔ اسی طرح طویل المدت منصوبوں میں بھی امام حسین علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دین نے کتنی ترقی کی ہے، اسلام کی جڑیں کتنی پھیل چکی ہیں، مسلمان قوموں نے ترقی کی ہے اور پھیل گئے ہیں، اسلامی علوم نے کتنی ترقی کی ہے، فقہ اسلامی کتنا آگے بڑھ گیا اور آخر کار صدیاں گزرنے کے بعد اسلام کا پرچم دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پر لہرا رہا ہے۔ کیا یزید اور اس کا خاندان اسلام کے اس طرح پھیلنے پھولنے پر راضی ہو سکتا تھا؟ وہ تو اسلام کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ قرآن اور اسلام کا نام و نشان باقی نہ رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ غربت و بے کسی کی چوٹی حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے عظیم ساتھیوں نے، جن کے لیے ہم اشک بہاتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں اور انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، تو امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے عظیم ساتھیوں نے یہ چوٹی سر کر لی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج اسلام زندہ ہے اور واقعہ کربلا آج صرف چھوٹی سی سرزمین میں ہی نہیں بلکہ انسانی زندگی کی تمام وسعتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ کربلا ہر جگہ ہے، ادبیات میں، ثقافت میں، رسم و رواج میں، اعتقادات میں، دلوں میں، ہر جگہ کربلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عصر حاضر کی دنیا کے بڑے بڑے لیڈران سے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض تو مسلمان بھی نہیں ہیں، اور ان سے یہ نقل کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہم نے جد و جہد کرنا حسین ابن علی علیہ السلام سے سیکھا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پس وہ مبارز اور مجاہد فی سبیل اللہ جو اس طرح مظلومیت کے ساتھ دنیا کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا خون بہایا گیا، اہل حرم کو اسیر کیا گیا، اس کے باوجود وہ ہر پہلو سے دشمن پر کامیاب ہوا۔ یہ بات تمام قوموں کے لیے ایک درس ہے، اور انہی میں سے ایک ہمارا انقلاب بھی ہے۔ ہمارے لوگوں نے بھی حسین ابن علی علیہ السلام سے سیکھا ہے اور یہ سمجھ گئے ہیں کہ قتل ہو جانے کا مطلب مغلوب ہونا نہیں ہے۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بظاہر تسلط حاصل کرنے والے دشمن کے مقابلے میں پس پائی اختیار کرنا ذلت کا باعث ہے، اور دشمن کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر مومنین کا گروہ خدا پر توکل کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے تو دشمن کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے اور مومنین کو کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ بے کس اور مظلوم ہونے کا مطلب کمزور ہونا نہیں ہے۔ یہ ہے شہدائے کربلا کی عظمت، یعنی اپنی ذمہ داری کے احساس جو کہ خدا اور دین الہی کی راہ میں جہاد سے عبارت تھی۔ اس کے سلسلے میں دشمن کی طاقت سے وہ نہیں گھبرائے، اپنی تنہائی سے وحشت زدہ نہیں ہوئے اور ساتھیوں کی کمی کا بہانہ بنا کر میدان سے نہیں بھاگے۔ یہی چیز ایک انسان، ایک رہبر اور ایک قوم کو عظیم بنا دیتی ہے، یعنی دشمن کی کثرت دیکھ کر خوفزدہ نہ ہونا۔ یہ یاد رکھیں کہ کربلا ہمیشہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ کربلا اس بات کی ایک مثال ہے کہ انسان کو کبھی بھی دشمن کی کثرت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک تجزیہ شدہ مثال ہے۔ پھر لکھا ہے کہ مظلومیت اور غربت ہماری مضبوطی کا باعث ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تن و تنہا ہو جانے کا مطلب غیر اللہ پر بھروسہ نہ کرنا ہے، جیسا کہ ہم دعاؤں میں بارہا
پڑھتے ہیں یا ملازمن لا ملاز لہو، یا اونا من لا اونا لہو، یا حسنا من لا حسنا لہو۔ ترجمہ کہ اے اس کی پناہ گاہ جس کی کوئی پناہ گاہ نہیں، اے اس کے مدد کرنے والے جس کا کوئی مددگار نہیں، اے اس کے مستحکم قلعے جس کا کوئی قلعہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کتنا اچھا ہے، کتنا خوشگوار ہے کہ انسان کوئی مدد نہ لے تاکہ کہہ سکے کہ یا اونا من لا اونا لہو۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد کرے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اونا من لا اونا لہو، کہ اے اس کی مدد جس کی کوئی مدد نہیں۔ اگر غیر خدا سے امید رکھیں تو ذوق و شوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یا رجا من لا رجا لہو، کہ اے اس کی امید جس نے تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ہماری قوم جس کی امیدیں کسی بھی طاقت سے وابستہ نہیں ہیں اور اس نے ان طاقتوں کے سوائے برائی اور نقصان کے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے، اپنے مالک سے، اپنے مولا سے، اپنے محبوب سے پاک و صاف زبان سے گفتگو کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ یا رجا من لا رجا لہو، ہماری امیدیں تجھ سے یا رجا من لا رجا لہو، ہماری امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں۔ اور یہی چیز کسی بھی قوم و ملت کو قوت اور توانائی عطا کرتی ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ دین کی بنیاد عاشورہ سے جڑی ہوئی ہے اور عاشورہ کی برکت سے باقی بھی ہے۔ اگر حسین ابن علی علیہ السلام کی عظیم قربانی نہ ہوتی کہ جس نے تاریخ کے ضمیر کو مکمل طور پر اپنی جانب متوجہ اور بیدار کر لیا ہے، تو اسی پہلی صدی ہجری یا دوسری صدی ہجری کے وسط تک مکمل طور پر اسلام کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا شمار دین کی راہ میں پیش کی جانے والی بڑی قربانیوں میں ہوتا ہے، اور وہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے انتہائی باعظمت اور مشکل ترین قسم کی قربانی ہے۔ وقت کا انتخاب کہ جب قربانی پیش کرنی چاہیے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اور کہاں اور کس میدان میں، یہ تمام باتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت کا کچھ اس طرح سے انتخاب کیا کہ جب اسلام موت و حیات کی کشمکش میں تھا، سرحد کے اس طرف اسلام کی موت کا خطرہ تھا اور اس طرف زندگی کی امید تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کے ذریعے اسلام کو زندگی عطا کی اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ایک انسان جتنی قربانی دے سکتا تھا وہ دی۔ آپ علیہ السلام نے تمام تر وسائل کے ساتھ اس قربانی کو پیش کیا۔ اگر اس دن امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف قیام نہ کرتے تو بات صرف یہ نہیں تھی کہ اسلام ناقص رہ جاتا یا انحرافات کا شکار ہو جاتا، بلکہ اسلام کا سرے سے نام و نشان ہی باقی نہ رہتا۔ امام حسین علیہ السلام حکومتی مشینری کی جانب سے دین اسلام کو مٹانے کے لیے چلائی جانے والی اس تحریک کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک متولی کی حیثیت سے برباد ہونے سے بچایا اور خود کو اسلام پر آنے والی مصیبتوں کے آگے سپر بنا دیا۔ اور چونکہ قربانی کا یہ واقعہ غیر معمولی بڑا اور مصیبت کے اعتبار سے بے مثال تھا، لہٰذا اس دور اور بعد میں آنے والوں کے ذہنوں میں منعکس ہو کر رہ گیا اور اسلام کی حفاظت کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ جو فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، بالکل صحیح ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس حدیث کی سند کیا ہے، لیکن اگر حدیث کی سند صحیح ہو تو اس کا مطلب تو سورج کی طرح روشن اور واضح ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بقا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زحمتوں کا صلہ، ان تمام کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کے بغیر حاصل ہونا ممکن
نہ تھا۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس کی تاریخ میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کربلا اور دوسری کربلاؤں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کربلا اور امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کربلا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے درمیان بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح اس کربلا اور دیگر تمام شہادتوں کے درمیان ایسا ہی فرق ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ لا یوما کیومکا یا ابا عبداللہ، کہ یہ حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے، بہار الانوار کتاب تاریخ فاطمہ والحسن والحسین، ابواب ما یختص بتاریخ الحسین بن علی، باب نمبر 4، حدیث نمبر 44۔ یہ یہاں پر آپ نے حوالہ نوٹ کیا۔ اور اب اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی بھی دن عاشورہ کے دن اور کربلا کے واقعے جیسا نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ مجاہدین کے سامنے مطلق گھٹن غربت کا عالم ہے، اور باوجود اس کے کہ تمام کے تمام مسائل ایک ہی شخص کے سر پر منڈلا رہے ہیں، حقیقی ایمان کے تمام ذخائر اس دن اسی ایک شخص کی مدد کے لیے دوڑ رہے ہیں تاکہ قربانی پیش کرنے میں اس کا ساتھ دے سکیں۔ اسی لیے تو امام عالی مقام علیہ السلام نے عاشور کی رات کو فرمایا تھا کہ تم سے اچھے اصحاب میں نے نہیں دیکھے، اور تم سے زیادہ باوفا اور نیک رشتہ دار میں نے نہیں دیکھا، اور آپ کے بھائی بہنیں بیٹے بھتیجے بھانجے سب کے سب یہ جانتے ہوئے کہ مارے جائیں گے، پھر بھی امام حسین علیہ السلام کے آگے خود کو سپر کیوں بناتے ہیں؟ یہی تو وہ عظیم اور بے مثال قربانی ہے۔ یہ ایک درس ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی یہ قربانی دینی چاہیے، کیونکہ قربانی اور ایثار کے بغیر کوئی ہدف حاصل ہونا یا دعوت اور تحریک کا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اپنے دور خلافت میں بعض ایسے لوگوں سے کہ جو سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم بھی تمہاری طرح عمل کرتے تو نہ دین کا کوئی ستون باقی رہتا اور نہ ایمان پھلتا پھولتا، یعنی قربانی ضروری ہے۔ سامعین، یہاں پر پیج 585 کا کافی حصہ پڑھ لیا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں اس کے بقایا صفحات مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔